مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مبارک سفر میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ جو کوئی آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہم نے ہمارے سلسلے میں جس کتاب کو بنیاد بنایا، جس کا اظہار میں پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ یہ امیر اہل سنت نے بہت خوبصورت اور پیاری کتاب، عشق و محبت سے بھری ہوئی، معلومات سے بھری ہوئی عطا فرمائی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر 90 ایک بہت ہی حیرت انگیز اور غور و تفکر کرنے والا، سوچ میں ڈبو دینے والا ایک واقعہ نقل ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد علیہ رحمت اللہ الصمد فرماتے ہیں، اللہ الرحمن کے بھروسے پر 3 مسلمان بغیر زاد راہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ ان میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی یعنی کرسچن عورت پر پڑی، عیسائی، تو اس پر اس کا دل آ گیا۔ وہ عاشق اب ہیلے بہانے سے اس بستی میں رک گیا اور دونوں حاجی آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس عاشق نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تم نہیں دے سکو گے۔ پوچھا، کیا مہر ہے؟ جواب ملا، عیسائی ہو جاؤ۔ اس بدقسمت نے عیسائیت اختیار کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخرش وہ مر گیا۔ اس کے دونوں رفقا جو ساتھی تھے، جو حج پر اس کے ساتھ چلے تھے، پھر وہ چلے گئے اور وہ رک گیا، اور جو ہوا یہ ابھی آپ نے سنا۔ تو وہ جو 2 اس کے جو رفقا تھے، کسی سفر میں دوبارہ اس بستی سے گزرے تو تمام حالات سے باخبر ہوئے۔ اب انہیں سخت افسوس بھی ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب وہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو اس کی عاشق ناشاد کی قبر پر ایک عورت اور 2 بچوں کو روتا پایا۔ اب وہ جو دونوں حاجی تھے، ان کی بھی کیفیت بھی کیا کیفیت تھی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یاد کر کے رونے لگے۔ یعنی کتنی پیاری سوچ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہ یہ کیا تھا، کیا ہو گیا۔ خیر، عورت نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اب انہوں نے مرنے والے کی مسلمان ہونے کی حالت میں نماز، عبادت،
زہد و تقوی وغیرہ کا تذکرہ کیا، گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عابد، زاہد اور پرہیزگار اور تقوی والا اور نمازی آدمی تھا۔ جب عورت نے یہ سنا تو یعنی اس کا جو مسلمان جب وہ تھا تو دین سے پھر گیا، عیسائی ہو گیا تھا۔ جب مسلمان تھا اور اس مسلمان ہونے کی اس وقت کی اس کی کیفیت میں اس کی عبادتیں، زہد، تقوی، پرہیزگاری، جس انداز سے بھی انہوں نے، جس عالم میں بھی انہوں نے اس عورت تک یہ ساری باتیں پہنچائیں، تو اب اس عورت نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیسا دل ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ یعنی راہ حرم کا نیک پرہیزگار مسافر، یہ بڑی توجہ طلب موضوع ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے کیا، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ سب غور سے سمجھے، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شخص مسلمان تھا، عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اور پھر راہ حرم کا مسافر تھا، یکا یک عشق مجازی کا شکار ہو گیا اور اس کا وہ دل پھنس گیا، دل بھی دے بیٹھا، دین بھی دے بیٹھا۔ مختصر سا وقت اس نے رنگ رلیا منا لی، آخر موت کے راستے اندھیری قبر کی سیڑھی آ گئی، قبر میں اتار دیا گیا۔ مگر دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عورت جس کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہو کر مر بھی گیا، کہتے شادی ہوئی، 2 بچے ہو گئے، لیکن اسی کی عورت کو ان 2 بچوں سمیت اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، زبردست خفیہ تدبیر، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمارے بارے میں رب کریم کی خفیہ تدبیر کیا ہے اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس موضوع پر ہم سوچتے کتنا ہیں، غور کتنا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھار اس طرح کا موضوع آ جائے، کوئی کلام پڑھے جائیں، کیفیت بن جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، جو کچھ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ قبول فرما لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری کیفیت کتنی؟ اگر میں اسی واقعے کے ساتھ موضوع کو بھی لے کر چل رہا ہوں کہ یہ راہ حرم کا مسافر، یہ حج پہ جانے والے، لیکن ایک ایسی نگاہ جو ایک عورت پر پڑ گئی اور دل تو دے بیٹھا، بدقسمت دین بھی دے بیٹھا، اس کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا یہاں درس ملتا ہے۔ نہ جانے کون سی اٹھی ہوئی نگاہ ہماری ٹھوکر کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے چلتے ہوئے تو کہنے والا کہتا ہے کہ بیٹا نیچے دیکھ کر چلتے تو ٹھوکر نہ لگتی۔ سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ۔ عموماً نیچے دیکھ کر چلنے والے کو ٹھوکر سے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہاں وہاں دیکھ کر چلتا ہے اس کو عموماً ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہے۔ اب یہ ایک ٹھوکر لگی، پتھر آ گیا، کنکر آ گیا، کوئی سی چیز لگ گئی، گر گیا،
زخمی ہو جائے گا. لیکن اگر نگاہ کہیں بھٹک گئی اور وہ جو ٹھوکر لگی نا، جیسے اس کو ٹھوکر لگی، اس کی نگاہ بھٹکی اور بھٹک کر ایک ایسی جگہ بھٹکی کہ جہاں وہ دین دے بیٹھا. تو اب یہ عشق مجازی کا یہ ایک بھیانک انجام تھا. اور بھی بہت سارے عشق مجازی کے انجام ہو جاتے ہیں اور آدمی کی نگاہ بھٹکتی ہے کیونکہ ہمیں نگاہ کو سنبھالنا نہیں آتا. ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہوئے ہیں. اب یہ سفر پہ جو جن کو مبارک سفر درپیش ہے، ظاہر ہے کہ سفر میں بھی ایئر لائنوں میں بھی مختلف دنیا بھر کی ایئر لائنیں ہوتی ہیں. ہر جگہ پر اسلامک ایئر لائن ہی میں کوئی سفر کرتا ضروری نہیں ہے. ٹرانزٹ ایئر لائنیں بھی بہت ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایئر لائن ہو، لیکن ایئر لائن میں عموماً جو عملہ ہوتا ہے عورتوں کا، وہ بھی ان کے لیے بے پردگی تو شرط ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں ایئر ہوسٹس جس کو کہتے ہیں. پھر ہر جہاز میں سارے کے سارے حاجی ہوں، یہ بھی ضروری نہیں. اچھا حاجی ہی ہوں تو جو حجنے ہیں، جو اسلامی بہنیں ہیں جو احرام باندھ چکتی ہیں، ان کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے. اب ہماری نگاہ کی بچانے کی مطلب ہم ذہن نہیں ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو بچانے کے عادی ہوں. اب یہ آوارہ نظر کسی طرف بھٹک گئی تو میدان عرفات کی طرف آ جائیے، ہر طرف کیا کیا منظر نہیں ہوتا. مطلب جو عورتیں احرام کی حالت میں ہوں گی تو ان کا چہرہ تو کھلا رکھنا ہے نا. طواف میں جو احرام کی حالت میں ہوتی ہے، بلکہ ایک تعداد ہے کہ مطلب کہ وہ مطلب عورتوں کا جو چہرہ کھلا رکھنے کا معاملہ ہے، کون آگاہ نہیں. یعنی اس موضوع پر امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں، یہ کتاب ہر اسلامی بھائی کو اسپیشلی جو حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے صفحہ نمبر 122 پر بڑا پیارا مدنی پھول امیر اہل سنت نے امام اہل سنت سے لے کر ہمیں عطا فرمایا کہ امام اہل سنت کی خاص نصیحت بڑی توجہ سے سنیے. بد نگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ احرام میں، نہ کہ موقف یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبے کے سامنے، نہ کہ طواف بیت اللہ میں. یہ تمہارے امتحان کا موقع ہے. عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو. یقین جانو یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں. یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ سب خاص دربار میں حاضر ہو. بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے دربار خاص میں حاضر ہیں، ان پر بد نگاہی کس قدر سخت ہوگی. ہاں ہوشیار، ایمان بچائیے. ایمان بچاتے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے. حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے، اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے. اللہ تعالی خیر کی توفیق دے، آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنا یہ سبق آموز نصیحت و بھرا مدنی پھولوں کا گلدستہ رفیق الحرمین میں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عاشقان رسول کی 130 حکایت میں جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، یہ بد نگاہی، نظر کے بھٹکنے اور بہک جانے کا اس میں بیان موجود ہے. تو آپ کو دیکھیے کہ اس میں دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی حج پہ ہی چلے تھے نا، کیسے کیسے واقعات ہیں. پھر رفیق الحرمین میں کیسے کیسے مدنی پھول ہیں. پھر اگر ان کے ساتھ ہی اگر ہم یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کی بھی رہنمائی لے لیں تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. ظاہر ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جب تک سوچ بنے گی نہیں تو پھر اسی طرح بھٹکتے رہیں گی نگاہیں. اگر نگاہوں کی حفاظت کی سوچ بن جائے گی، وہ حدیثیں ہمارے پیش نظر ہوں گی جن میں نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا گیا. قرآن پاک کی آیتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی جن میں
نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ جی ہاں، سورہ نور جو 18ویں پارے میں کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ اب دیکھیں یہ روایتیں جب سامنے ہوں گی، جو مبارک سفر ہمیں درپیش ہے یہ ہو، یا یہاں بھی کیا مطلب بے پردگی کتنی عام ہے، ہر چیز تربیت مانگتی ہے نا۔ خاموش رہنا ہے تو خاموش رہنے کی تربیت، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی تربیت، کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی تربیت تو لینی ہے نا۔ اب ہم تربیت بھی نہ لیں، جیسے میں نے آپ کو ایک دن پہلے مثال دی کہ نارملی آدمی وہ 2 پٹی کے چپل لے لیتا ہے، ہوائی چپل، اور وہ پہن کر وہ بیگ میں ڈالتے ہیں اور چل پڑتا ہے، وہاں وہ 2 چپل پہن کر چلنے کی عادت نہیں ہوتی، بعضوں کا نیا چپل ہوتا ہے اور وہ تکلیف بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا کہ یہیں وہ چپل پہن کر آپ ذرا چل پھر لیں چند دن تک، تاکہ وہ چپل پہن کر کئی کلومیٹر چلنے کی عادت ہو جائے۔ اس طرح اور بہت سے، اب احرام کی چادریں ہیں، آپ وہیں جا کر تو نہیں نہ باندھتے، یہاں بھی پریکٹس تو کرتے ہیں نا، تو اب تربیت لیتے ہیں، ہر چیز کی تربیت لے رہی آتی ہے تاکہ وہ کام ہم بآسانی اور اچھے انداز سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نگاہیں نیچی رکھنے کی تربیت بھی تو لینی ہے، اور اگر نگاہ پڑ جائے، چلتے چلتے نگاہ پڑ گئی، میں نے وہاں کے احوال بیان کیے، سفر کے احوال کا کچھ آپ کو جھلک بتائی، یہاں کا جو ہمارے بازاروں کا چلنے پھرنے کا، گلی کوچوں کا جو ماحول ہے، بلڈنگ میں چڑھتے اترتے عورتیں دروازے کے باہر کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم دے کہ تم دروازے کے باہر کیا کر رہی ہو، گھر کے اندر جاؤ، بیٹھو نا۔ جی، جو عمارتیں بلڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں آپ چڑھتے اترتے آپ کو معاملہ اندازہ ہوگا کہ یہ عورتیں دروازے کے منہ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ 2 3 4 پروسریں ہوتی ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں، بعض دروازے کے باہر چوک پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ادھر جو ان کا موضوع ہو وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اب وہ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے مردوں کی نظر پر ان کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور یہ گھر کے اندر رہیں، پردے میں رہیں۔ اللہ کرے گھر کے اندر پردے میں، چادر و چار دیواری میں ان کو سانسیں لینے میں مزہ آئے۔ ان کی سانسیں گھٹتی ہیں، یہ اسلامی بہنوں کی سانسیں گھٹتی ہیں، ان کو کھلی فضاؤں میں نکلنے کا شوق ہے، یہ نہیں جانتے کھلی فضاؤں میں کھلی نگاہیں، جس طرح ایسے ہوا کے جھونکے سے بچتے ہیں جو کہ نقصان دے، تو ایسی نگاہوں سے بچنے کا ذہن کتنا ہے جو کہ ہمیں نقصان دے۔ نہ ان کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا ذہن، نہ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا ذہن، جبکہ دونوں طرف ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ اگر برقع بھی ہو، نگاہوں کی حفاظت کیسے ہو؟ نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے کی عادت ہماری کیسے بنے گی؟ تو اب جو نگاہ اٹھی اور کسی جیسے نا اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں سوچ اور عادت دونوں نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت مولائے کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے۔ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں، روایت کا لفظ یہ ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ تو یوں نگاہوں کو نیچی کر کے چلنے کی اب بھی سے پریکٹس کر لیجئے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ مدنی پھول، حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے، اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے۔
حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے سے بھی پکڑا جاتا ہے اور ایک گناہ لاکھ کے برابر ٹھہرتا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ مدنی پھول نقش ہو جائے. اور پھر یہ بات کہ یقین جانو یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں اور اس وقت تم اور وہ سب خاص دربار میں حاضر ہو. تو وہ کیسا وقت ہے نگاہوں کو سنبھالنے کا. طواف کرتے وقت نگاہ نیچی ہو, گھر سے حرم پاک تک آتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت, مسجد الحرام میں داخل ہو تو نگاہوں کی حفاظت. دنیا بھر کی قومیں وہاں آتی ہیں, مختلف رنگ, مختلف چہرے, مختلف نقشے کہ وہاں مرد اور عورت ہوتے ہیں. اور کیوں گئے وہاں پر؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کعبہ دیکھنے کے لیے, میزاب رحمت دیکھنے کے لیے. کیا نہیں ہے وہاں پر؟ مقام ابراہیم ہے, زمزم کو دیکھیں, دیکھنا بھی عبادت. نگاہ اچھا نظر بھی تیز ہوتی ہے, نگاہوں کو بھی نظر کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے. صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا مقام ہے. دیکھنے کے لیے اتنی زیارتیں, زیارتوں کا بھی بیان, مکہ مدینے کی زیارتوں کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے. تصاویر بھی دی گئی ہیں اس کتاب میں. یہ دیکھیے, یہ دکھائیے بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین کو, تصاویر بھی دکھائیے. تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں, یہ دیکھیے, یہ تصاویر ہیں. تو یوں مطلب کہ تصاویر کے ساتھ ساتھ اور پھر معلومات کہ ایک جگہ آپ دیکھنے کے لیے گئے, وہاں کی معلومات آپ کے ذہن میں, تو اس مقام, مقدس مقام کو دیکھنے کا لطف اور دوبالا ہو جاتا ہے, اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ذہن میں آ جاتے ہیں. البتہ آج جو ہمارا موضوع وہ بالخصوص نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ہے. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. مدینہ منورہ میں بھی تو مسجد نبوی شریف کی طرف چلنا ہے, روضہ انور کی طرف چلنا ہے. ہمارا تو نظر شرمندہ, بدن لرزیدہ, نگاہیں جیسے کہ وہ ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تو گھبرا کے سنبھالا کرتا. کیا کیفیت ہونی چاہیے مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں. اپنی آنکھ کو کیسے بچانا ہے, اپنے کانوں کو کیسے بچانا ہے, اپنی سوچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. کھانے پینے کا معاملہ کتنا حساس ہے وہاں پر. ان تمام تر چیزوں کی تربیت کتنی ضروری ہے. تو جو حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, مدینہ منورہ جا رہے ہیں, اب گھر میں جو دعوتیں کے نام پر جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مبارکباد کے نام پر جو جمع ہو جاتے ہیں, اس میں کیا آپ پردے کا اہتمام نہیں کریں گے؟ کیا گھر خاندان کی وہ عورتیں اگر مہمان بن کر دعوت وہ آ جاتی مبارکباد دینے کے لیے, تو اب اتنے مبارک سفر پہ آپ کا مطلب کہ آپ جا رہے ہیں, تو کیا آپ وہاں احتیاط نہیں کریں گے؟ کیا آپ کا اتنا ذہن نہیں بنتا کہ یہ جو مہمان میرے گھر پر آئی ہیں ان سے میرا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر میں جو آپ کی حجن جو جا رہی ہے, اسلامی بہن جو جا رہی ہے, وہ ان سے مل کے چلی جائے, مرد آپ سے مل کر چلا جائے. پر یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہ جو جا رہی ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہیں, جو آپ ہیں وہ بھی ہیں, اور جو مبارکباد دینے آئے ہیں وہ بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جناب وہ بے پردگی ہو رہی ہے, جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے, جن کے ساتھ اس طرح ترکیب بنانا جائز نہیں ہے, آپ سب یوں مل کر بیٹھے ہیں. تو یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حج پر جانے کے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی گناہ کا بوجھ لادے ہوئے اس سفر پہ جا رہے ہیں کہ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار. آپ کے گھر میں تو اب بھی سے ہی اس طرح کے کلام چلنے چاہیے, آپ کے موبائل میں اس طرح کے کلام ہونے چاہیے,
آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں ترکیب ہونی چاہیے کہ دن بہ دن شوق بڑھتا رہے، ذوق بڑھتا رہے، اپنے گناہگار ہونے کا احساس بڑھتا رہے، بلاوے پر شکر کا پہلو بڑھتا رہے کہ مجھ جیسے گناہگار پر کرم ہو رہا ہے، مجھے بلاوا آ گیا ہے، یہ کیفیات ہونی چاہیے۔ تو نگاہوں کی حفاظت یہیں سے شروع ہو جائے گی، ابھی سے شروع ہو جائے گی، آج ہی سے شروع ہو جائے گی۔ آج ہی ہاں، آپ ابھی سے آپ بس ذہن بنا لیجئے کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، اور ابھی سے اس کی مشق شروع کر دیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی مشق شروع کریں، اسلامی بھائی بھی مشق شروع کریں، اور جو نہیں سفر کر پا رہے، کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، کس کی آہ نکلے اور وہ قبول ہو جائے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ پھر اچھا، نظر کی حفاظت پر بھی غور کر لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، ارادہ نہیں تھا، ہو گئی، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ تو سفر ہی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور بد نگاہی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک امیل سنت سے سوال ہوا، آپ نے سوال نقل کیا ہے صفحہ نمبر 300 پر پردے کے بارے میں سوال جواب میں، اگر کسی کی آنکھ بہک جائے اور مرد عورت سے یا عورت مرد سے بد نگاہی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ جواب، فوراً آنکھوں کو بند کر لے یا نظر وہاں سے ہٹا لے، اور ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد ندامت گر گرا کر توبہ کرے، اور اگر مرد کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وعذاب القبر، یعنی اے اللہ عز و جل، میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔